سوشل میڈیا صارفین تحریک انصاف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے قومی مفاد کے نام پر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے کو 100 جوتے اور 100 پیاز کھانے والے محاورے کے عین مطابق قرار دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ماضی قریب میں جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنا کیس میں تحریک لبیک اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا تھا، تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اس حکم کو بجا لانے کی بجائے الٹا اس فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو نشانے پر رکھ لیا تھا۔ دراصل تب اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کی پشت پر تھی اور اس کے ذریعے منتخب حکومتوں کو دباؤ میں لانے کا کام لیتی تھی۔ تاہم اب اسٹیبلشمنٹ کی لائی ہوئی حکومت کے لیے مسائل کھڑے کرنے والی تحریک لبیک کو قومی مفاد کے نام پر کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، کیونکہ بھائی لوگ نہیں چاہتے کہ ان کی بنائی ہوئی کوئی بھی تنظیم اب ان کی بنائی ہوئی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ تحریک لبیک پر پابندی کے فیصلے سے ثابت ہوا ہے کہ سچ ہمیشہ قومی مفاد سے برتر ہوتا ہے، کیونکہ قومی مفاد بدلتے ہوئے مفادات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، لیکن سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے اور کبھی جھوٹ ثابت نہیں ہوتا۔ تحریک لبیک کے معاملے میں بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ قومی مفاد کے نام پر اس کو فروغ دینے کی پالیسی غلط تھی، اور سچ یہی ہے کہ اس شدت پسند مذہبی تنظیم کی کارروائیاں ملک و قوم کے لیے نقصان دہ تھیں۔ سچ یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد سے کارروائیاں کرنے والی جہادی تنظیموں اور شدت پسند مذہبی اور لسانی تنظیموں نے ملک کے امیج کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے، اور ان کے خلاف کارروائی ضروری تھی، لیکن ماضی میں ان پر ہاتھ ڈالنا قومی مفاد کے خلاف تھا، اور اب FATF کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے انہیں دیوار سے لگانا عین قومی مفاد میں ہے۔ قومی مفاد کا تازہ ترین شکار تحریک لبیک ہے، جسے کبھی اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی پروان چڑھایا تھا، اور اب اس کو قابو کرنے کے لیے اسی اسٹیبلشمنٹ کو 100 جوتے بھی کھانے پڑے ہیں اور 100 پیاز بھی۔ اس محاورے کی اصلیت کچھ یوں ہے کہ کسی جرگے نے مجرم کو سزا سنائی کہ اسے یا تو 100 جوتے کھانے پڑیں گے یا 100 پیاز۔ مجرم نے کہا کہ وہ 100 پیاز کھائے گا۔ جب سزا پر عمل درآمد شروع ہوا تو مجرم نے ارادہ بدل لیا اور 100 جوتے کھانے کی فرمائش کر ڈالی۔ کہتے ہیں کہ بار بار ارادہ بدلنے پر آخر وقت تک مذکورہ مجرم کو 100 پیاز بھی کھانا پڑے اور 100 جوتے بھی۔ اگر پاکستانی ریاست فیض آباد دھرنا کیس میں قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے تحریک لبیک اور ان کے ہینڈلرز کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر دیتی، تو آج اسے سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد ان بدترین حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ مگر کپتان اور اس کی ساتھی اسٹیبلشمنٹ نے قاضی فائز عیسیٰ کو معلوم و مفتون کرتے ہوئے نہ صرف ان کے فیصلے کو چیلنج کیا، بلکہ انہیں عدلیہ سے نکلوانے کی بھی بھرپور کوششیں کی، جو ایک صدارتی ریفرنس کی صورت میں تاحال جاری ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا گٹھ جوڑ ماضی میں ان کی جانب سے دی گئی سچی رولنگز خصوصاً فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے کی وجہ سے ہے۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے نومبر سن 2017 میں فیض آباد کے مقام پر دیے گئے دھرنے کے خلاف از خود نوٹس کے فیصلے میں جہاں ایک جانب سرکاری اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے، وہیں اس دھرنے میں عسکری حکام کے پس پردہ کردار پر بھی کافی تنقید کی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مبنی 2 رکنی بینچ نے اپنے 43 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا تھا کہ عام تاثر ہے کہ ISI ایسی سرگرمی میں ملوث ہے جو کسی خفیہ ادارے کے دائرہ کار میں نہیں آتی، جیسے سیاست۔ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ فوج کی جانب سے ایسے اقدامات نہیں لیے گئے جس سے ISI کا سیاست میں ملوث ہونے کا تاثر ظاہر ہو سکے۔ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ تمام خفیہ اداروں بشمول ISI، انٹیلیجنس بیورو، ملٹری انٹیلیجنس اور فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو اپنے مینڈیٹ سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی وہ اظہار رائے کی آزادی کو سلب کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ ادارے ٹی وی چینلز اور اخبارات کی نشر و اشاعت اور ترسیل میں مداخلت کا اختیار رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ عسکری اداروں اور خفیہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا تاثر نہ دیں کہ ان کی کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے ہمدردی ہے۔ ایسا کرنے والا کوئی بھی شخص اگر سیاسی معاملات میں ملوث ہوتا ہے یا میڈیا پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ عسکری اداروں کے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے۔ فیصلے کے آخر میں دی گئی تجاویز میں عدالت نے آرمی چیف اور بحری اور فضائی افواج کے سربراہان کو وزارت دفاع کے توسط سے حکم دیا تھا کہ وہ فوج کے ان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی سیاسی جماعت یا گروہ کی حمایت کی۔ تاہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر عمل درآمد کی بجائے حکمران جماعت تحریک انصاف نے اپریل سن 2019 میں عدالت عظمیٰ میں پٹیشن دائر کی، جس میں انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ پر جانبداری کا الزام لگاتے ہوئے نومبر سن 2017 کے فیض آباد دھرنے کے خلاف سنائے گئے ان کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ تاہم جب فرانس کے سفیر کو ملک سے نکلوانے کے لیے تحریک لبیک نے حکومت کو آنکھیں دکھائی تو اسے قومی مفاد کے نام پر کالعدم قرار دے دیا گیا۔ یاد رہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ میں آزاد عدلیہ کی علامت قرار دیا جاتا ہے، اور اسی لیے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ان سے جان چھڑوانے کی کوششوں میں مصروف نظر آتی ہے، اور یہ تاثر عام ہے کہ موجودہ حکومت نہیں چاہتی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سن 2023 میں چیف جسٹس پاکستان بنے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔